کوئی بیماری ہمارے جسم کو لگ جائے تو اس کے بعد ہمارے پیر کھڑے نہیں ہوں گے. جب ہمارے پیر کھڑے نہیں ہوں گے، دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے، اس وقت انسان کہاں اللہ کی عبادت کر پائے گا؟ اس لیے صحت کو غنیمت جاننے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان ایام میں وہ اپنے رب کو یاد کریں. جب بیمار انسان پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو وہ دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے، وہ رب کو کیا یاد کریں گے؟ اور موت سے پہلے جو بھی زندگی کے مواقع ہمیں ملے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے آخرت کی تیاری انسان کر لیں، ورنہ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد 1 سیکنڈ میں کس کی موت آئے گی. کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا اللہ کے سوا. کیونکہ انسان کی زندگی میں موت کب آنی ہے، موت آنی ہے یہ تو یقینی ہے، لیکن کب آنی ہے انسان اسے بالکل نہیں جانتا. ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا اپنے گھر میں رات کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے کمرے میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی دروازہ پیٹا جا رہا ہے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. دروازہ توڑ کر کے اندر داخل ہوئے تو پتا چلا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا صحت و عافیت کے عالم میں اپنے گھر سے بزنس اور تجارت کرنے کے لیے نکلے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کندھوں پر لدی ہوئی ان کی لاشیں نظر آئیں. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے یہ دنیا فانی ہے، ہمیں بھی مرنا ہے. اسی لیے موت سے پہلے اپنی زندگی کو میرے اسلامی بھائیوں غنیمت نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشی،
خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں مقصد زندگی سے غفلت، دنیاوی زیب و زینت پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو عمل سے متعلق باتیں ہوں گی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو جواب یہی ہوگا کہ ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، آخرت کی فکر کریں، نیکیاں کمائیں۔ یہ مختصر لمحہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے اس کا صحیح استعمال کریں اور آخرت کی تیاری میں ہم اور آپ جٹے رہیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی بالعموم تمام امت مسلمہ کی زندگی جو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے دی گئی تھی، وہ زندگی دنیا بنانے میں کٹ رہی ہے، اور جو آخرت کی فکر اور تڑپ ہونی چاہیے اس فکر اور تڑپ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ خصوصیات سے وہ بالکل پرے ہیں، الگ ہیں۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کا فقدان نظر آ رہا ہے، یعنی وہ مقصد جس مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو جینا چاہیے وہ مقصد آج معاشرے کے اندر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ دنیاوی زیب و زینت، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا اور آخرت کے بجائے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے آخرت کی فکر سے ہمیں اور آپ کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر آج کے اس خطبہ جمعہ میں نہ ہی اتنا وقت ہے کہ سارے اسباب پر غور کیے جائیں، بلکہ یہاں صرف ایک سبب پر بات ہوگی، وہ دنیاوی زیب و زینت کے تعلق سے کہ یہ کیسے مقصد اصلی جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اس مقصد سے یہ دنیا ہمیں اور آپ کو کھینچ کر کے الگ کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے دھوکہ کہا ہے اسی چیز کے پیچھے اگر ہم اور آپ لگ جائیں تو کبھی بھی ہم اصلی زندگی کو نہیں سنوار سکتے، کیونکہ پیچھے بھاگ رہے ہیں اس زندگی کے جس زندگی کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ فاطر کے اندر، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اے لوگوں، یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، کہیں یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو دھوکے میں ڈالنے کے تعلق سے بیان کیا، ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، اور دوسری چیز یہ ہے شیطان جس کے پیچھے لگ کر کے انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔
اور یہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی ہمیں اور آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اس میں ایک چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ دھوکے میں ڈالنے والی چیز یہ دنیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی وہ باقی رہنے والی ہے، وہ بہتر ہے، اس چیز کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو انسان دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے ایک مثال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس مثال کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور سورہ حدید کی یہ آیت پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ سورہ حدید کی آیت پڑھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کیا ہے بہت ہی بہترین مثال کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سمجھایا۔ کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ بات جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، لعب ولہو وزینت اور زینت ہے، زیبائش اور آرائش کی چیز، یہاں صرف ڈیکوریشن کے حساب سے آپ کو چیزیں مل سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، فخر و ستائش، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے کو کثرت جتلانا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کے اندر بیان کیا کہ کھیل اور تماشا ہے، زینت اور زیبائش کے لیے، آپس میں فخر و مباحات کے لیے۔ آج کیا کوئی شخص ایسا بتا سکتا ہے جو دنیا کی زندگی پر اپنے آپ پر فخر نہ کرتا ہو؟ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر وہ کوئی اسٹیٹس اور مقام حاصل کر لے تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شخص دنیاوی اعتبار سے فخر و مباحات میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ مال و اولاد میں کثرت جتانا، یہاں ہوتا وہی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہماری اولاد بڑی ڈگریوں والی ہے، ہمارے جتنے بھی بچے ہیں بڑے لائق و فائق ہیں، ایک سے ایک ڈگریاں حاصل کیے ہیں، اور اسی طرح سے مال کے اعتبار سے ہمارے پاس یہ کار ہے، وہ کار ہے، ہمارے پاس یہ بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ ہے۔ اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے پر کثرت جتانا ہے، ہمارے پاس اتنا ہے، تمہارے پاس اتنا نہیں ہے، ان کے پاس اتنا نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مثال دیا، کہا کمثل غیث اعجب الکفار، اس دنیا کی مثال ویسے ہی ہے جیسے غیث کی طرح۔ غیث کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں بارش کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں مجید کے اندر الماء، اور اس طرح سے احادیث کے اندر الماء کا بھی لفظ آپ کو مل جائے گا بارش کے طور پر۔ تو المطر کے معنی بارش کے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب دنیا کو مثال کے ساتھ بیان کرنا ہوا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دنیا کی مثال ویسے ہی ہے جیسے غیث کی طرح، بارش کی طرح۔ تو غیث اصل میں کہتے ہیں اس بارش کو جو نا امیدی کے بعد برسے، امید ختم ہو چکی ہو، قحط سالی آ گئی ہو، سکھاڑ اور اس طرح سے پوری زمین جو لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تھیں وہ ساری چیزیں سوکھ چکی ہو، بارش کا آنا بند ہو گیا ہو، اس کے بعد جو بارش ہوتی ہے اس کو غیث کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اس دنیا کی مثال غیث کی طرح ہے۔ اسی لیے دیکھیے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ایک نماز پڑھتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، مطلب یا اللہ رب العالمین امید ختم ہو چکی ہے، اب تو بارش برسا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کو مثال کے ساتھ بیان کیا کہ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے، صرف بارش نہیں بلکہ کہا اس بارش کی طرح ہے
جو نا امیدی کے بعد برسے۔ اب ظاہر سی بات ہے پہلے ساری کھیتیاں سوکھ چکی تھیں، اب جب بارش آئے گی تو کھیتیاں لہلہانے لگیں گی، تو کیا ہوگا؟ اعجب الکفار نباتہ، کسان کو وہ سارے نباتات اور وہ ہریالی دیکھ کر کے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہریالی ساری جگہوں پر آ جائے گی۔ اعجب الکفار نباتہ، پھر اللہ رب العالمین نے کہا ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں جس کو تم زرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح پھر وہ ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید، کافروں کے لیے آخرت میں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور مومنوں کے لیے اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی۔ پھر آخر میں کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو بہت دھوکے کا سامان ہے، دھوکے میں ڈالنے کی چیزیں ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس دنیا کی مثال ویسے ہی ہے جیسے بارش بند ہو جائے اور سورج کی گرمی اور تپش پورے روئے زمین پر پڑنے لگے تو ساری کھیتیاں سوکھ جائیں، پھر اس کے بعد بارش برسے تو ساری کھیتیاں لہلہانے لگیں، پھر جو ہے سورج کی گرمی پڑے تو وہ ساری کھیتیاں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتی ہیں، ہوا کے جھونکے ادھر ادھر اڑا کر کے لے کر کے چلتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی مثال ہے، چند دنوں کے لیے آپ کو لگے گا بڑا رنگین ہے اور بہت اچھا لگتا ہے، یہ چیزیں وہ چیزیں، لیکن کیا ہے تھوڑے دنوں میں ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ دو آیتیں آپ اپنے سامنے رکھیں، اس قسم کی بے شمار آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، اس کی حقیقت کو اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے مقصد سے غافل نہ ہوں۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اسی چیز میں پڑھ کر کے ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ چند احادیث کریمہ اس سلسلے میں دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث کریمہ آپ کے سامنے ملاحظہ ہو۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لسقمک ومن حیاتک لموتک، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ اس حدیث پاک کو امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر لا رہے ہیں۔ حدیث کے راوی بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا، میرے شانے اور کاندھے کو پکڑا اور کہا، نصیحت کی، کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، یا راستے میں چلنے والے مسافر کی طرح۔ قبل اس کے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہمارے لیے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت دیکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کی۔ کیا کہا؟ دنیا میں ایسے رہو جیسے تمہیں کوئی پہچانتا نہ ہو، گمنام، اور یا راستے میں چلنے والے مسافر کی طرح۔ اب یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں کہ راستے میں چلنے والے مسافر کی طرح دنیا میں رہو، یہ کانسیپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر کیوں پیدا کرنے کی کوشش کی، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان جاری کیا؟ تو ایک مثال سے دیکھیے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو اپنے شہر سے اگر کہیں کا سفر کرنا ہو، مثال کے طور پر آپ یہاں سے بنگلور جائیں، جیسے آپ کسی بس میں بیٹھے یا اپنے کسی کار سے جا رہے ہیں، کسی بھی سواری کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ جب جاتے ہیں تو راستے میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک سے ایک بلڈنگیں ملیں گی، ایک سے ایک پلاٹ ملیں گے، جنگلات ملیں گے، جھرنے ملیں گے، پہاڑ ملیں گے، بڑی خوبصورت چیزیں آپ کو ملیں گی سفر کے دوران۔ لیکن سفر کرتے وقت ایک مسافر کا سفر کے دوران آنے والی چیزوں سے کوئی دلی تعلق نہیں ہوتا ہے، کوئی قلبی تعلق اور لگاؤ نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد فائنل ڈیسٹینیشن جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔
آپ بنگلور جا رہے ہیں تو آپ کا مقصد بنگلور جانا ہے کہ آپ بنگلور پہنچیں، لہٰذا سفر کے دوران آنے والی چیزوں کے ساتھ مسافر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی دلی لگاؤ نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ڈیسٹینیشن کو پہنچ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا سفر کرنے والے مسافر کی طرح رہو، مطلب یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، آپ ایک سفر کرنے کی حیثیت سے گزر جاؤ، یہاں کے چیزوں سے دل نہ لگاؤ۔ جس طرح ایک مسافر کا دلی تعلق سفر کے دوران آنے والی چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا بھی حال ہونا چاہیے کہ یہاں سے صرف تم گزرو لیکن یہاں کے چیزوں سے دل نہ لگاؤ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی یہاں آئے تھے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اپنے اصل مقصد کو زندہ کرنے کے لیے، اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، آج اس مقصد کو بھول کر کے مسلمان اسی دنیا میں پڑھ کر کے یہاں کی زیب و زینت اور یہاں کی آرائش، یہاں کی ساری چیزوں میں اپنے آپ کو فریفتہ کر کے وہ اپنی آخرت کو بھول چکا ہے۔ اب دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ، اور تم اپنے صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا، اور حیات کو موت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا۔ کتنی پیاری نصیحت ہمیں اور آپ کو کی گئی ہے کہ انسان جو بھی موقع انہیں ملا ہے اس میں اپنے رب کو وہ راضی کر لے۔ دیکھیے جب آدمی صحت اور تندرست ہوتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر کوئی بیماری ہمارے جسم کو لگ جائے تو اس کے بعد ہمارے پیر کھڑے نہیں ہوں گے۔ جب ہمارے پیر کھڑے نہیں ہوں گے، دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے، اس وقت انسان کہاں اللہ کی عبادت کر پائے گا؟ اس لیے صحت کو غنیمت جاننے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان ایام میں وہ اپنے رب کو یاد کریں۔ جب بیمار انسان پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا تو وہ دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے، وہ رب کو کیا یاد کریں گے؟ اور موت سے پہلے جو بھی زندگی کے مواقع ہمیں ملے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کی تیاری انسان کر لیں، ورنہ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ایک سیکنڈ میں کس کی موت آئے گی، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا اللہ کے سوا، کیونکہ انسان کی زندگی میں موت کب آنی ہے، موت آنی ہے یہ تو یقینی ہے، لیکن کب آنی ہے انسان اسے بالکل نہیں جانتا۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا اپنے گھر میں رات کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے کمرے میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی دروازہ پیٹا جا رہا ہے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، دروازہ توڑ کر کے اندر داخل ہوئے تو پتا چلا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا صحت و عافیت کے عالم میں اپنے گھر سے بزنس اور تجارت کرنے کے لیے نکلے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کندھوں پر لدی ہوئی ان کی لاشیں نظر آئیں۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے یہ دنیا فانی ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اسی لیے موت سے پہلے اپنی زندگی کو میرے اسلامی بھائیوں غنیمت جان لو۔ لیکن یہ دنیا کی زیب و زینت میں جو انسان پڑا ہوا ہے، آج سے 1450 سال پہلے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا اور وہ اپنے آنکھوں سے پورے ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ خدشہ کیا تھا یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ملاحظہ ہو۔ ان عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن اللوي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث ابا عبيده بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلى بن الحضرميه، فقدم ابو عبيده بمال من البحرين، فسمعت الانصار فوافته صلاه الصبح مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآهم قال اظنكم سمعتم بقدوم ابي عبيدة وانه جاء بشيء، قالوا اجل يا رسول الله، قال فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها
وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بنی عامر بن لوئی کے حلیف اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے. یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجا. ٹیکس وصول کرنے کے لیے بحرین بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور اہل بحرین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی اور علا بن حضرمی کو ان کا امیر بنایا تھا. تو وہاں پر جزیہ یعنی ٹیکس وصول کرنے کے لیے اپنے صحابی امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. وہاں سے ٹیکس وصول کر کے آ گئے. فسمعت الانصار، انصاری لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے مال لے کر کے آ گئے. فوافته صلاة الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نماز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تھے کہ انصاری لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ کے سامنے آ گئے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تھے، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ سامنے کیوں آئے. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اظنکم سمعتم بقدوم ابی عبیدہ وانہ جاء بشیء، میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگوں کو شاید پتہ چل چکا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے مال لے کر کے آ گئے. قالوا اجل یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یس بات ایسی ہی ہے. آپ نے کہا فابشروا وَأَمِلُّوا مَا يَسُرُّكُمْ، تمہارے لیے خوشخبری ہو، جو تم نے سوچا ہے وہ چیز، جو تم نے امید رکھی ہے انشاءاللہ وہ چیز تمہیں خوش کر دے گی. لیکن سنو، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا، اور وہ یہ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ محتاجی، غریبی، فقیری، فقر و محتاجگی تمہیں آن پکڑے، مجھے تم پر اس بات کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے. ولیکن اخشی علیکم، لیکن مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ دنیا تمہارے اوپر ویسے ہی پھیلا دی جائے گی جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر پھیلا دی گئی تھی. پھر تم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جیسا کہ پہلے لوگوں نے کیا تھا. وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ، اور یہ دنیا تمہیں اللہ کے ذکر سے، دین سے، شریعت سے ویسے ہی کہیں غافل نہ کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس دنیا نے غافل کر دیا تھا. ایک خدشے کا اظہار کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے فقر و محتاجگی کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ دنیا تمہارے اوپر ویسے ہی نہ کشادہ کر دی جائے پھر اس جیسے پہلے لوگوں کے اوپر کر دی گئی تھی. پھر تم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جس طرح سے ان لوگوں کو اس دنیا نے تباہ و برباد کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، کہیں تمہیں بھی اللہ کے ذکر سے یہ دنیا غافل نہ کر دے. آج وہی ہے، دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر، دیکھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا. زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر یہاں تو زندگی کٹ رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے میں، بلڈنگیں بنانے میں، ایک سے ایک چیزیں خریدنے میں، اور انسان باضابطہ شوق جتلا رہا ہے. جائز ضروریات کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ، آخرت کی تیاری کے ساتھ، دنیا میں جو حصہ اسے مل جائے اس پر انسان کو خوش رہنا چاہیے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مقصد اصلی، جو اصل زندگی کا ہمارا اور آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کو انسان چھوڑ دے. سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے جو اپنے عقل، جو شخص آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ شخص اپنے ہی ہاتھوں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے. کہیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. میرے بھائیوں، دو ایسی مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں
صحابہ کے پاس بھی مال تھا، دولت تھی، لیکن کبھی وہ اپنے اصل مقصد سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ صرف آنکھیں کھولنے کے لیے دو مثالیں کافی ہیں۔ پہلی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ تبوک کے موقع پر جب تعاون کی ضرورت پڑی، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تو پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا تعاون کیا تھا؟ آئیے بتاتا ہوں۔ 5.5 kg سونا، گولڈ 5.5 kg۔ آج اپنے مارکیٹ میں جائیے اور سونے کی قیمت معلوم کیجئے۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا 5.5 kg سونے کی قیمت 2 کروڑ 78 لاکھ ہے۔ 2 کروڑ 78 لاکھ کیا ہے یہ سونے کی قیمت؟ کتنے سونے کی؟ 5.5 kg سونے کی قیمت۔ کیا وہ کروڑ پتی نہیں تھے؟ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے۔ یہاں نبی کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوا، صدقہ کرو، مال کی ضرورت ہے، تعاون کرو، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا چون چرا، بلا کیلو کال کے، بغیر کسی مشقت و پریشانی کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے 5.5 kg سونا نبی کے قدموں میں ڈال دیا، جس کی آج کی قیمت 1 گرام سونا انسان نہیں خرید سکتا، 1 kg نہیں خرید سکتا۔ یہاں حضرت عثمان غنی نے 5.5 kg سونا اللہ کے راستے میں ڈال دیا، جس کی قیمت 2 کروڑ 78 لاکھ روپے ہے۔ کتنے بڑے مالدار رہے ہوں گے۔ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ 900 گھوڑے بھی اللہ کے راستے میں قربان کیے، 900 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں قربان کیے، 900 اونٹ۔ یاد رکھیے، 1 اونٹ آپ لینے جائیں گے، ایوریج ریٹ کے حساب سے اگر آپ 1 لاکھ پکڑتے ہیں تو 900 اونٹ کی قیمت 9 کروڑ، اور 100 گھوڑے بھی اللہ کے راستے میں قربان کیے، 100 گھوڑے کی قیمت یہاں پر بھی 1 لاکھ پکڑیں گے تو کم سے کم 1 کروڑ روپیہ ہوگا۔ اچھا، اسی پر بس نہیں کیا، 29.5 kg چاندی بھی اللہ کے راستے میں لٹائے، 29.5 kg۔ کتنے؟ 29.5 kg۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت میں جی صرف اللہ کے نبی نے ادھر اعلان کیا 5.5 kg سونا، 29.5 kg چاندی، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ کروڑ پتی نہیں، اربوں پتی تھے، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی بھی جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھی ہو، جا کر کے کتابیں موجود ہیں، سیرت پڑھ کر کے دیکھو، اتنے بڑے مالدار تھے، لیکن کہیں پر کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک وقت کی نماز بھی چھوٹی ہو، فرض نماز سے غافل ہوئے ہوں، فجر کی نماز میں نہ آئے ہوں، عشاء کی نماز میں نہ آئے ہوں، نمازوں کو غول کرتے ہوں گے، شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام کو عمل کرنے کے لیے انہوں نے کبھی کوتاہی و سستی کی ہو، کبھی آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ تو اتنے بڑے مالدار، حال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کثرت سے کر رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ان کے اوپر اثر نہیں ڈال سکی۔ آج ہم کیا کما رہے ہیں؟ 4 پیسے ہمارے جیب میں آ گئے، ہمارے پیر زمین سے اوپر اٹھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں آفس میں ٹائم نہیں ملتا جی، یا پھر بڑا کاروبار میں جاتے وہاں چھٹی نہیں ملتی جی، وہ آدمی چھٹی نہیں دیتے ہیں، پتہ نہیں میرے لیے بڑی پریشانی ہو گئی۔ اللہ والو یاد رکھو، قیامت کے دن کی جو پریشانی ہوگی نا، یہاں کی پریشانی سے بڑی خطرناک ہوگی، اس لیے کبھی اس پریشانی کو یاد کرنا، جب یاد کرو گے اس پریشانی کو تو یہ پریشانی ہی بھول جاؤ گے۔ لہٰذا یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے لوگ پہلی بار نام سن رہے ہوں گے، ایک صحابی ہیں عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا درخواست کیا، 90 وسق کھجور، اللہ اکبر، 90 وسق کھجور اللہ کے راستے میں لا کر کے قربان کر دیا۔
اور پتہ ہے 90 وسق کھجور کتنا ہوتا ہے؟ 13,500 کلو گرام. 13,500 کلو گرام 90 وسق کھجور. کھجور اوپر اور نیچے ہر قسم کے مارکیٹ میں آپ کو دستیاب ہو جائیں گے. 500 روپیہ 500 اگر ایک ایوریج ریٹ آپ پکڑیں تو 13,500 کلو گرام کھجور کی قیمت کم سے کم 68 لاکھ ہوں گے آج کے مارکیٹ کے حساب سے. کیا وہ کروڑ پتی نہیں تھے؟ یہ ہیں حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 68 لاکھ روپے آج کے مارکیٹ کے حساب سے 90 وسق کھجور اللہ کے راستے میں ڈال دیا. لیکن کہیں پر کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ اتنے بڑے مالدار صحابی نے کبھی ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو. لہٰذا کبھی یہ بہانہ مت بنانا یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. دنیا کی زندگی کہیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا. آئیے وہ مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مثال کے ساتھ پیش کیا. حدیث کریمہ دیکھیے. عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعد العالية والناس كنفيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا ما نحب أنه لنا بشيء. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسد فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. یہ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے. آس پاس میں لوگ بھی تھے. وہاں مری ہوئی ایک عیبدار بکری کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اچھا دیکھا. اس مری ہوئی عیبدار بکری جس کی کان کٹی ہوئی تھی اس کے کان کو پکڑا اور اعلان کیا. 2 اعلان. پہلا اعلان ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم. کون ہے جو اس مری ہوئی عیبدار بکری کو 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ کرام نے کہا ما نحب انہ لنا بشیء. ہم درہم کے بدلے میں اسے نہیں لینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اعلان کیا. کہا اتحبون انہ لکم؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مری ہوئی بکری عیبدار بکری فری آف کاسٹ مل جائے, فری میں تمہیں مل جائے؟ کہا کہ ہم فری میں بھی لینا نہیں چاہتے ہیں. اگر یہ زندہ ہوتی تو بات اور تھی, اوپر سے عیبدار بکری ہے, وہ تو مری ہوئی